بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر مر گیا تو ساس نے اپنے بڑے بیٹے سے میرا نکاح کروا دیا۔ جو ذہنی معذور تھا، میں اپنی بچیوں کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ میری ساس اسے ٹھیک کرنے کے لیے روزانہ کسی فقیر کے پاس لے جاتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج تم اسے لے جاؤ۔ تو ہم دونوں ابھی راستے میں تھے کہ وہ مجھے اپنی جیب سے بہت سارے پیسے دے کر کہنے لگا، تم گھر جاؤ، میں کھیلنے جا رہا ہوں۔ روز ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک دن میں تجسس میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تو اسے تھانے جاتے دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ تو ابھی میں ناشتے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ میری ساس مجھے کہنے لگی کہ ناشتے کے بعد اپنے شوہر کو فقیر بابا کے پاس دم کے لیے لے جانا۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں اسے نہیں لے جا پاؤں گی۔ دیکھنے سے تو لگ نہیں رہا تھا کہ میری ساس کچھ بیمار ہو، اور مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ ہی بول رہی ہے۔ اپنی ذمہ داری اب وہ میرے سر پر ڈالنا چاہتی ہے، تبھی اس قسم کے ڈرامے کر رہی ہے۔ خیر، میرا شوہر تھا تو ذمہ دار بھی میری ہی بنتی تھی۔ میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں اسے لے جاؤں گی۔ ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روزانہ تو وہ خود ہی لے کر جاتی تھی، آج اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں نے جلدی سے ناشتہ بنا کر بچیوں کو اسکول بھیجا اور گھر کے کام کیے اور اپنے کمرے میں آئی تو میرا شوہر ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے کون سا کام پر جانا تھا؟ ایک نارمل انسان سونے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ میں نے اسے ہلایا جلایا اور اٹھا کر کہا کہ چلو، تمہیں دم کروانے جانا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ جس طرح وہ روزانہ میری ساس کے ساتھ جاتے ہوئے شور مچاتا ہے اور ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، آج بھی وہی کرے گا۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی جب ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ چپ چاپ میرے ساتھ چل دیا۔ پتہ میں نے اپنی ساس سے پوچھ لیا تھا، ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ اچانک وہ رک گیا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ کیوں رک گئے ہو؟ تو وہ اپنی جیب سے بہت سارے پیسے نکال کر مجھے دے کر کہنے لگا، تم ادھر بیٹھو، میں کھیلنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، گھر ساتھ چلیں گے، اماں کو نہ بتانا۔ میں ایک دم سے چونک کر رہ گئی کہ اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ اس کا ذہن تو بچوں والا تھا، اس لیے کبھی اس کو ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، تو اس نے سارے پیسے آخر اس کے پاس کس طرح سے آ گئے؟ وہ بالکل مجھے بچوں کی طرح لالچ دے رہا تھا کہ میں اسے پیسے لے کر ادھر ہی بیٹھ جاؤں، اور جب وہ واپس آئے تو ہم دونوں واپس گھر چلے جائے تاکہ میری ساس کو شک نہ ہو۔ ساس کو شک تو بعد میں ہوتا، پہلے تو مجھے ہی ہونے لگ گیا تھا کہ آخر یہ سارا چکر کیا ہے۔ میرے پاس تو اتنے پیسے تھے ہی نہیں جو میں یہ سوچتی کہ شاید اس نے میرے بیگ سے نکال لیے ہیں، اور نہ ہی میری ساس اتنی سادہ اور بے وقوف تھی جو یوں ہی پیسے کھلے چھوڑ دیتی۔ تو وہ پیسے اتنے سنبھال کر رکھتی تھی کہ مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اس کے پیسے کہاں ہوتے ہیں۔ تو میرے شوہر کے پاس ان پیسوں کا ہونا مجھے مشکوک کر رہا تھا۔ میں ان پیسوں کو مٹھی میں لیے سوچو بچار میں ہی مگن تھی کہ وہ بھاگتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب تک مجھے ہوش آیا میں اس کے پیچھے گئی، جانے وہ کہاں پر چلا گیا تھا۔ میں نے آس پاس کی گلیوں میں دیکھا لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اب اگر میں اکیلی گھر واپس جاتی تو میری ساس مجھے نہ چھوڑتی، تانے دے دے کر مار دیتی، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ادھر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی ہوں۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں پر چلے گئے؟ تو یہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ لیکن وہ بالکل چپ ہو گیا۔ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ پوچھ کر میں خود ہی تھک گئی۔ خیر، جب گھر واپس آئی تو میں ڈر رہی تھی کہ کہیں میری ساس کو شک نہ ہو کہ آج ہم دم کروانے نہیں گئے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے کہنے لگی کہ میں سوچ رہی ہوں میں کب تک اس کی ذمہ داری ادا کروں گی، اب تم روزانہ خود ہی اس کو دم کروانے لے جایا کرو۔ ساس کو دم اور پیرو وغیرہ پر بہت یقین تھا، ورنہ تو جو حالت میرے شوہر کی تھی اسے کسی ڈاکٹر کی ہی ضرورت ہونی چاہیے تھی۔ اگلے دن میں پھر سے اس کو گھر سے لے کر باہر نکلی تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو کل ہوا تھا وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ آدھے راستے میں پہنچ کر اس نے کل ہی کی طرح جیب سے بہت سارے پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگا کہ تم ادھر ہی بیٹھو، میں آتا ہوں، اور کہہ کر پھر سے کل کی طرح بھاگ گیا، اور میں وہیں پر حیران کھڑی رہ گئی، اور ابھی تک مجھے معلوم ہی نہیں ہو پایا تھا کہ اس کے پاس پیسے آئے کہاں سے ہیں۔ اگر میری ساس کے پیسے چوری ہوتے یا کچھ کم ہوتے، اس نے تو گھر میں ہنگامہ ڈال دینا تھا۔
मगर इसकी तरफ से खामोशी थी, तो इसका मतलब तो यही था कि ये पैसे मेरे शौहर को किसी और की तरफ से ही मिले होंगे। लेकिन आखिर कौन, किसने इतने सारे पैसे मेरे शौहर को दिए होंगे? मैंने सोच लिया था कि इस बात की मुकम्मल तफ्तीश करके रहूंगी, ये ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। एक तरफ मुझे ये जानना था तो दूसरी तरफ अपनी सास की हरकतें भी आज जो कल मुझे कुछ और ही लग रही थी। मैं इसकी तरफ से भी परेशानी का शिकार थी कि वो आजकल जाने किन चक्रों में है। मेरा ये शौहर जैसा भी था, आखिर इसके नाम का तहफ़्फ़ुज़ तो था ही, और मैं नहीं चाहती थी कि नाम का ही सही मेरा ये आसरा मुझसे छिन जाए। पहले ही एक बार वियोगी का दुख सह चुकी थी, अब दोबारा किसी नए दुख को सहने की हिम्मत नहीं थी। मेरा नाम आमना है और मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। माँ बाप तो मेरे बहुत अरसा पहले ही फौत हो चुके थे। मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी और भाभी को मेरा वजूद कांटों की तरह खटकता था। इसलिए बस इसकी यही कोशिश थी कि किसी भी तरह से मुझे इस घर से रुखसत कर दें। इसलिए अपने जानने वालों के ज़रिए एक रिश्ता तलाश करके इसने आनन फानन मेरी शादी करके मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे लगा था कि शायद अब ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन मैं एक जहन्नम से निकल कर दूसरे में आ गई थी। मेरी सास का रवैया मुझसे इंतहाई ख़राब ही रहता था और वो हर वक्त बस मुझे टॉर्चर करने की फ़िक्र में रहती थी। दूसरी तरफ मेरा शौहर भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चलता था। इसके कहने में आकर अक्सर मुझे मारता पीटता था। कभी कभी इसका रवैया ठीक हो जाता था। मेरी 2 बेटियाँ थीं और मैं इनकी वजह से सब बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, लेकिन किस्मत में अभी मज़ीद आजमाइशें बाकी थी। शौहर काम पर जाने के लिए घर से निकला, लेकिन वापस इसकी मैयत ही आई। इसका एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। मैंने इस सदमे को बहुत मुश्किल से सहा था। शौहर की वफ़ात के कुछ दिनों के बाद एक दिन मेरी सास मुझे कहने लगी कि मैं सोच रही हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अपनी सास की बातें सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही फट गया था कि अभी मेरे शौहर को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं कि वो मेरी दूसरी शादी के पीछे पड़ गई है। अभी तो मेरी इद्दत भी ख़त्म नहीं हुई थी कि इसने ढके छुपे लफ्ज़ों में मुझे दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। और मैं हैरानी से सोचने लगी कि आखिर इसको मेरी इतनी फ़िक्र किस बात की हो रही है। मेरे शौहर के जीते जी इसने कभी मुझसे ढंग से बात की नहीं और ना ही कभी मेरा ख्याल किया, बल्कि हमेशा रवायती सास की तरह मुझ पर जुल्म के पहाड़ ही तोड़े। तो अब मेरे शौहर की वफ़ात के बाद इसे हमदर्दी मुझसे क्यों हो रही है? इन दिनों इसका लहजा भी मुझसे ऐसा नरम हो गया था कि जैसे इसे मेरी बहुत फ़िक्र हो, मेरा बहुत ख्याल हो, और मैं बस इसके रवैये को देखकर हैरान ही होती रहती थी। मेरी इद्दत ख़त्म हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि मेरी सास ने फिर से वही मौजू छेड़ दिया और मुझे कहने लगी कि तुम 2 बच्चियों के साथ अकेली कैसे ज़िंदगी गुजारोगे। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें दूसरी शादी की तरफ गौर करना चाहिए। मैंने सोचा कि एक बेवा से दूसरी शादी आखिर कौन करेगा जो मेरे साथ साथ मेरी बच्चियों को भी सहारा दे। तो मैंने अपनी सास से भी यही बात की तो एकदम मुस्कुराते हुए कहने लगी, वो तुम फिक्र ना करो, मेरी नज़र में है एक ऐसा रिश्ता जो तुम्हारे साथ तुम्हारी बच्चियों को भी सहारा देगा और इन्हें बाप का नाम भी मिल जाएगा। मैंने बहुत हैरान होकर पूछा कि कौन? तो कहने लगी, अरे और कौन, मेरा बेटा फजल बख्श। सास के बड़े बेटे यानी अपने जेठ का नाम सुनते ही मैं साकत रह गई, क्योंकि सब जानते थे कि वो तो एक अब नॉर्मल इंसान है, जहनी तौर पर माजूर है, भला वो कैसे शादी के काबिल हो सकता था। मैंने अपनी सास की तरफ से इसे देखा जिसे इसका दिमाग चल गया हो, तो वो कुछ शर्मिंदा तो हुई, मगर फिर मुझे कहने लगी कि देखो तुम्हारे पास बस यही रास्ता है इस घर में रहने का। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। मैं कहा, तुम माँ बेटियों का बोझ बर्दाश्त करती रहूँगी? तुम्हारा शौहर था जो खर्चा उठाता था, अब मैं कैसे ये सब करूँगी? अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। वो तो कहकर चली गई, मगर मैं बहुत परेशानी में पड़ गई। मैं कैसे जहनी माजूर इंसान से शादी कर लेती? उलझन तो मुझे इस बात पर हो रही थी कि आखिर मेरी सास के दिमाग में ये ख्याल आया कैसे। इसका बड़ा बेटा तो यहाँ पर रहता भी नहीं था, इसको इसके नाना नानी ही संभाल लेते थे और वो ज़्यादातर इन्हीं के पास रहता था। कभी कभी वो यहाँ पर भी आ जाता था तो मेरे शौहर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली होती थी, तो इसलिए इसे 1-2 दिन के बाद ही वापस भेज देते थे। तो अब मेरी समझ से बालातर था कि मेरी सास के दिल में अपने बच्चे और मेरे लिए अचानक से इतना प्यार क्यों आमड़ रहा था।
کہ وہ ہم دونوں کی شادی کروانے پر ہی تیار ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی ہی، لیکن میں جتنا مرضی پوچھتی میری ساس مجھے کچھ بھی بتانے والی نہیں تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ میں اگر یہ گھر چھوڑ دیتی تو میں کہاں پر جاتی؟ میں ماں باپ تو تھے، بس ایک بھائی اور بھابھی ہی تھے، اور بھابھی کا مزاج تو میری ساس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ وہ کبھی بھی مجھے میرے بچوں سمیت قبول نہ کرتی، اور میں اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ خود اپنی بچے کو پال لیتی، تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنی ساس کی بات مان لیتی۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، جیسے اس کی کوئی بہت بڑی مراد پوری ہو گئی ہو۔ پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھی بلا لیا۔ نکاح کے وقت اس کو دیکھ کر مجھے رونا آیا کہ پہلے ہی میرے نصیب اتنے کھوٹے تھے تو اب دوبارہ سے کیا مجھے کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر سب لوگ ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ بالکل بچوں کی طرح تھا، اور میری ساس اسے میری بچیوں کا باپ بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ روتے ہوئے میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور یوں وہ میرے شوہر کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ مجھے اب اپنی بچیوں کے ساتھ ایک اور بچے کو بھی سنبھالنا پڑے گا، لیکن شکر تھا کہ اسے اپنے سارے کام خود کرنا سکھائے گئے تھے، اور اس حوالے سے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ لیکن آج کل جو اس کا رویہ ہو گیا تھا، اس نے مجھے الجھن میں ضرور مبتلا کر دیا تھا، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح سے معلوم کروں کہ اس کو پیسے دے کون رہا ہے اور کس مقصد سے، اور یہ روز اس وقت جاتا کہاں پر ہے۔ اگلے دن جب میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلی اور آدھے راستے میں اس نے مجھے پیسے دے کر ادھر ہی بیٹھنے کو کہا اور خود ایک جانب تیزی سے بھاگ گیا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی کہ آج تو میں معلوم کر کے ہی رہوں گی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ لیکن وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا، میں اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر پائی، اور بہت جلد وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ آج بھی جب واپس آیا تو میں نے اسے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ پیسے کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں، لیکن وہ چپ ہی رہا۔ جب میں نے اس کو اس کی ماں کی دھمکی دی کہ میں تمہاری ماں کو سب بتا دوں گی کہ تم میرے ساتھ دم کروانے نہیں جاتے اور ان پیسوں کا بھی بتا دوں گی تو وہ ایک دم سے ڈر گیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اماں کو نہ بتانا، وہ مجھے مارے گی۔ مجھے اس پر غصے کے ساتھ ساتھ ترس بھی آیا، کیونکہ اس بیچارے کا تو اپنے دماغ پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اب مجھے ہی اس سارے معاملے کو ذرا سنجیدگی سے اور تھوڑی ہوشیاری کے ساتھ حل کرنا چاہیے تھا۔ ہم دونوں گھر واپس آئے تو میری ساس گھر پر نہیں تھی۔ پچھلے 2-3 دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اکثر اب گھر سے باہر ہی رہنے لگی ہے، جانے اپنے کن کاموں میں مصروف ہوتی تھی۔ اسے تو اپنے بیٹے کی بالکل بھی فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ فکر تو خیر وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، لیکن میری شادی سے پہلے اور شادی کے کچھ دنوں بعد تک جتنا لاڈ اور پیار اس نے اپنے بیٹے پر نچھاور کیا تھا، اب وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے جانے کیوں ہر وقت ایک ہی بے چینی سی لگی رہتی تھی۔ گھر کا ماحول پہلے سے کچھ زیادہ ہی خاموش سا ہو گیا۔ اب تو میری بچیاں بھی بس اپنے کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی اور بس چپ چاپ اسکول کا کام کیا کرتی تھی، اور یہ خاموشی اور وحشت میرے دل کو دہلا دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے، اور واقعی میں کچھ ایسا ہو گیا جس نے جان ہی نکال کر رکھ دی۔ ایک دن میرا شوہر معمول کے مطابق گھر سے باہر نکلا، مگر وہ واپس نہ آیا۔ میں نے اور اس کی ماں نے ہر جگہ اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا کچھ آتا پتہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں تو تھانے میں بھی رپورٹ درج کروانا چاہ رہی تھی، لیکن میری ساس نے جانے کیا سوچ کر مجھے روک دیا۔ مجھے اس پر حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ تو ایک ماں ہے، مجھ سے زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ تو 2-4 دن بس رو دھو کر چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید اسے اپنے اس بیٹے سے اتنی زیادہ محبت نہیں ہے، اور ہوتی بھی کیسے، یہ بیچارہ شروع سے ان کے پاس جو نہیں رہا تھا۔ اگر ان کے پاس رہتا تو شاید ان کو اس سے وہی محبت ہوتی جو میرے پہلے شوہر اور اپنے دوسرے بیٹے سے تھی۔ پورا 1 ہفتہ گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا اور واپس نہیں آیا۔ میں اس دن یہی سوچ رہی تھی کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں اپنی ساس سے چوری چھپے جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا ہی آؤں گی، کہ اچانک دروازہ کھلا، وہ اندر آ گیا۔ میں نے خوشی سے چیخ ماری اور میری بچیاں بھی بھاگ کر جا کر اسے لپٹ گئی۔ جو بھی تھا اس کا میری بچیوں سے بہت پیار رہا تھا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ میری ساس بھی خوش ہو گئی، مجھے کہنے لگی کہ بس اب تم اسے باقاعدگی سے پیر صاحب کے پاس لے کر جاؤ اور ان کو کہو کہ ایسا دم کرے کہ اب یہ کہیں گھر سے باہر نہ بھاگ جائے۔ اگلے دن میں اسے اپنے ساتھ لیے باہر آئی، اور میرا ارادہ تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے، آج تو میں اسے
دم کروا کے ہی لاؤں گی، لیکن وہ بیچ راستے میں ہی پھر سے معمول کے مطابق رک گیا اور مجھے پیسے دے کر کہنے لگا کہ تم ادھر ہی بیٹھو، میں کھیلنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، 2 گھنٹوں کے بعد میں تمہیں یہیں پر ملوں گی۔ اس کے سامنے ہی میں ایک گھر کے اندر چلی گئی تو وہ مطمئن ہو کر چلا گیا، لیکن 2 منٹ کے بعد ہی میں فوراً سے اس گھر سے نکلی اور اس کے پیچھے محتاط قدموں سے چلنے لگی۔ اگر میں پہلے کی طرح اس کا پیچھا کرتی اور اس کے پیچھے بھاگتی تو اس نے میرے ہاتھ نہیں آنا تھا، اس لیے میں نے یہی پلان بنایا، مناسب سمجھا۔ اب اس نے نہیں معلوم تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں، وہ اپنے دھیان میں چلتا جا رہا تھا۔ میں نے تو جب اسے صبح کپڑے دیے تھے تو یہ اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا کہ اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، لیکن اب راستے میں جانے کون سے جادو سے اس کے پاس پیسے آ چکے تھے۔ میں مسلسل اس کے پیچھے ہی تھی، مجھے تو یہ تھا کہ یہ شاید وہ کہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتا ہوگا اور ابھی بھی وہی جا رہا ہوگا، لیکن میں اسے ایک تھانے کے اندر جاتے دیکھ کر ایک دم سے حیران رہ گئی کہ اس کا یہاں پر کیا کام ہے۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں وہ پولیس والے اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال ہی نہ دیں، کہ اس کا ذہن تو ٹھیک نہیں، پھر وہی وہاں پر کرنے آ گیا ہے۔ لیکن جب آدھے گھنٹے کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں ڈر گئی کہ کہیں سے حوالات کے اندر ہی بند نہ کر لیا ہو، اس لیے میں بھاگتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں گئی تو وہاں پر اسے کرسی پر بیٹھے دیکھ کر میں تو شاکڑ ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایک پولیس والے سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اس کے الفاظ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تو بالکل کسی ہوش مند انسان کی طرح گفتگو کر رہا تھا، ایسے کہ جیسے وہ اب نارمل نہیں بلکہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند انسان ہے۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم سے گھبرا کر کھڑا ہو گیا، جیسے امید ہی نہیں تھی کہ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر بھی آ جاؤں گی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تم تو بالکل ٹھیک ہو اور پچھلے کئی ماہ سے تم صرف ہمیں بے وقوفی بنا رہے ہو۔ آخر تمہارا یہ ڈرامہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تم کس نیت سے ہمارے گھر میں گھسے تھے اور مجھ سے شادی کی؟ تم تو بالکل ٹھیک ہو، تمہاری ماں نے تو کہا تھا کہ تم ذہنی طور پر بیمار ہو، تو اس نے بھی مجھ سے جھوٹ ہی بولا تھا۔ تم ماں بیٹے نے مل کر مجھ سے کیا گیم کھیلی، مجھے ابھی بتاؤ۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہاں تھانے میں شور مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو، تو میرے ساتھ باہر آؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ مجھے لے کر باہر آ گیا اور ایک طرف لے جا کر کہنے لگا کہ یہاں بیٹھو۔ میں دھوکے باز انسان نہیں ہوں، دھوکہ تو شروع سے مجھے ہی ملتا رہا ہے۔ میری ماں جو تمہاری ساس ہے وہ میری اصل ماں نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے۔ میرے باپ نے ایک امیر عورت سے شادی کی تھی اور دولت کے لالچ میں میری سوتیلی ماں نے بھی اس کو شادی کو قبول کر لیا تھا اور میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر میں آ گیا۔ میں 10 سال کا تھا جب میری ماں کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ اپنا ذہنی توازن کھونے لگا۔ پھر میری سوتیلی ماں کے کہنے پر میرے باپ نے مجھے ہسپتال داخل کروا دیا، جہاں میری حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہونے کے بجائے مزید بدتر ہوتی چلی گئی، اور اس سب کے پیچھے میرے سوتیلی ماں تھی جس نے یہ سب کچھ دولت کے لالچ میں کیا۔ وہ تو شاید میری ماں کی طرح مجھے مار ہی دیتی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میری ماں نے اپنی ساری دولت میرے باپ کے بجائے میرے نام کی ہوئی ہے تو اس نے مجھے زندہ رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرے نانا نانی کے رابطہ مجھ سے ہو گیا اور انہوں نے میرا علاج کروانا شروع کیا۔ مجھے ٹھیک ہونے میں کئی سال لگ گئے، لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ جب بھی یہ مجھے اپنے گھر لے کر آتی تو میں ایسا ہی دکھاوا کرتا کہ جیسے میں اب نارمل ہوں۔ میری جائیداد میرے باپ اور میرے سوتیلے بھائی کے نام ہی ہوتی، لیکن قسمت ایسی ہوئی کہ بابا کا انتقال بھی بہت جلد ہو گیا اور پھر میرے بھائی کا انتقال بھی۔ اپنے بیٹے کی وفات کے بعد اس نے اسی لالچ میں میری شادی تم سے کروائی کہ میری جائیداد میری بیوی اور بچوں کو ملے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کسی طرح سے پیچھا چھڑوا لیتی اور یہ ساری دولت پر خود قبضہ کر لیتی۔ اتنے عرصے سے اس کی یہی پلاننگ تھی، مگر میں خوب سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے اس کے سامنے خود کو ویسا ہی رکھا جیسا وہ مجھے سمجھتی ہے۔ تم سے شادی صرف تمہاری بچیوں کو سہارا دینے کے لیے کی تھی، کیونکہ باپ یا ماں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو بچوں کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ وہ مجھے دم کے نام پر اپنی طرف سے جو دوا وغیرہ کھلاتی ہوئی تھی اس میں زہر تھا۔ پھر اس نے تمہیں کہا کہ تم مجھے دم کے لیے لے جایا کرو تاکہ کل کو اگر کچھ ہو بھی جائے تو تم پر ہی نام آئے کہ تم نے ہی اپنے شوہر کی جان لی۔ میں سب جانتا تھا، اس لیے تمہیں یہاں پر روک کر خود 2-3 گھنٹوں کے لیے ادھر ادھر
ہو جاتا تھا۔ پیسے اس لیے بہانے سے دیتا تھا کہ شوہر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا تھا۔ اتنے دنوں سے اس کے آدمیوں نے مجھے قید کر رکھا تھا، میں کافی دنوں سے اس کے خلاف ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میں اپنے دوست سے ملنے کبھی کبھار تھانے میں چلا جاتا تھا، اور آج بھی اسی سلسلے میں گیا تھا، کیونکہ اب میں اس عورت کو مزید ڈھیل نہیں دے سکتا۔ اس نے نہ صرف میری ماں کی جان لی بلکہ مجھے بھی اتنے سالوں تک ٹارچر میں رکھا، اور اب بھی میری جان لینے کے در پہ ہے، اور یہ سارے ثبوت اسے ایک لمحے عرصے تک جیل پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ساری کہانی سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میری ساس کو ثبوتوں کی بنا پر پولیس نے گرفتار کر لیا اور میری ایک نئے سرے سے زندگی شروع ہو گئی۔ بلا شبہ میرا یہ شوہر بہت اچھا انسان تھا، اور مجھے تو لگتا تھا کہ قدرت نے میرے صبر کا انعام دیا ہے جو اسے میرا ہم سفر بنا دیا۔ اب زندگی حسین تھی۔